بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: یا آدم، اور اے آدم علیہ السلام۔ پیچھے اللہ نے وہ شیطان کی بات کو کمپلیٹ کیا نا، کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے ڈھیل دے دو، میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم کی شان تھوڑی ہے، میری زیادہ ہے، تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا پھر تو نے تکبر کر لیا نا، تو نے بات نہیں نہ مانی، تو ٹھیک ہے۔ کہتا ہے ہاں، مذموم مدحورا ہو گیا۔ کہتا ہے اب مجھے مہلت دے دیں، ڈھیل دے دیں کہ میں قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ تو اللہ نے کہا تجھے ڈھیل مل گئی، جا تجھے ڈھیل مل گئی، اب تیرے ہاتھ آئیں گے، میرے بندے تیرے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ تو اب تیرا یہاں جنت میں کوئی کام نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا، اور نکل بھی ایسے مذموم مدحورا، ذلیل و خوار ہو کر، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اور یہ یاد رکھنا، جو بھی تیرے پیچھے چلیں گے اور تو سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوتے ہیں۔ شیطان کا معاملہ کمپلیٹ ہوا یہاں تک۔ اللہ نے کہا یا آدم، اور اے آدم علیہ السلام، مسکن، رہ تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، کہاں؟ جنت میں۔ شیطان کو نکال دیا اور اجازت کس کو دی ہے یہاں پر رہنے کی؟ آدم علیہ السلام کو، کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہ۔ اللہ نے کہا اور تو اے آدم علیہ السلام اسکن، رہ تو اور تیری بیوی، فی الجنت، جنت میں۔ اللہ کہتے ہیں وَيَا آدَمُ، اور اے آدم علیہ السلام، مسکن، رہ تو، انت، تو، اور وزوجک، تیری بیوی، الجنت، جنت کے بالا خانوں میں، جنت میں، فَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ پیو رجو، من حیث شئتما، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی میدان عرفات میں جبل رحمت کے اوپر۔ آج ہم بھی اللہ کی طرف دوڑ کے جائیں توبہ کے لیے دل کی تڑپ سے، تو اللہ توبہ قبول کرے گا نا؟ کرے گا انشاءاللہ، وہ ہمارا رب ہے۔ یقین مانے، اس کے بغیر تو ہماری زندگی اندھیر ہے، زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری زندگی بھی ہمارا الہ ہے، ہماری موت بھی ہمارا الہ ہے، ہماری ہر چیز سکون، ہر چیز، ہمارا جینا مرنا، ہماری خوشیاں، ہر کچھ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہماری زندگی میں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے نا، تو سب کچھ ہمارا ہے۔ جب یہ نہیں ہے نا، صحیح قرآن نے کہا ہے، جب اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ بندہ خاسرین میں سے ہے۔ خاسرین سے مراد ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں بچتا۔ ہائے ہائے ہائے، واقعی وہ ویلے ہاتھ ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میں کہتی ہوں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسوں میں سے نہ کرنا۔ اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا یا ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے صلح کر لے، ہمارا بن جا۔ اللہ تیرے بغیر تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہماری آنکھیں بھی میں ہمارا رب ہے، یعنی کہ ہماری آنکھیں، ہر چیز تب فائدہ مند ہے، تب ان کا کوئی مطلب ہے جب ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہے، ہمارا رب اپنا ہے، ہم اپنے رب کے ہیں۔ تو اللہ سے میرے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ یا الہی ہماری تمام تر غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ ہمیں اپنا لیجئے، ہمیں اپنا لیجئے، ہم پہ کرم کیجئے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کیجئے، اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیجئے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں موت آئے تو ہم تیرے ہوں، اللہ ہمیں موت آئے تو ہم تیرے ہوں، اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا۔ جانا تو ہے نا، آج تو سب کہتے ہیں ہم نے جانا ہی ہے ایک دن، جب جانے کی باری آتی ہے نا، یہ سب باتیں اور معنی میں لگتی ہیں جو کی ہوئی ہیں، اور وہ وقت اور معنی میں نظر آنے لگتا ہے۔ حقیقت سے سامنا کرنا پڑتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا آخرت، ہماری زندگی، ہماری موت، سب میں ہمارا حامی و ناصر بن جا۔
یا اللہ ہمیں کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ اللہ نے کہا تھا اے آدم تو اور تیری حوا بیوی تم دونوں اس جنت میں رہ سکتے ہو، رہو کھاؤ پیو جو مرضی جہاں مرضی سے۔ توبہ سے پہلے کی بات، ابھی غلطی نہیں کی تھی تو، پر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پتہ ہی کیا ہے، ایک بات ہمیں سمجھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی دنیا میں بھی کہا ہے رہنے کو، کھانے کو، پینے کو، میری عبادت کرنے کو، پر کچھ یہ بھی چیزیں دی ہیں کہ یہ نہیں کرنی۔ پھر بات وہی ہے نا، اگر آدم نے غلطی کی تو وہ جنت سے نکلے، تو اگر اللہ کی نہ مانیں گے تو جنت کے حقدار تو ہم بھی نہیں بن سکتے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے نہ کرو، ہم نہ کریں۔ اگر کر بیٹھے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور نیکسٹ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ہمیں اس کے قریب مت لے کر جانا جس سے تو اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ تو نے منع کیا ہے۔ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جن سے منع کر دیا کہ یہ کام تم نہیں کرو گے، اور کچھ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تمہیں کرنے ہی ہوں گے ہر حال میں۔ وہ حکم ہے اللہ کے، حکم ہے کہ یہ کرو، اور یہ حکم نہیں میں ہے کہ یہ نہیں کرو تم، اور ان دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ قرآن ان دونوں چیزوں پر مبنی ہمارے لیے ایک پیغام پے کرتا ہے، کہ ایک پیغام ارسال کرتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو، ہے اور بھی بڑے سارے حکم ہیں۔ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، جھوٹ آگے بولا جھوٹ نہ بولو اور سچ بولو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو خوش رکھو۔ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ نہ کرو، کچھ چیزیں ہیں کہ کرو، ان سب کے مجموعے کو امر و نواہی کہتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اصل ہے یہ قرآن کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو آدم سے غلطی ہو گئی، قریب چلے گئے، شیطان نے پھسلا دیا۔ شیطان دشمن ہے نا، شروع دن سے وہ جنت میں آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا تو جنت سے نکال دیا اس کو، اور پھر دنیا میں آیا تو دنیا میں اس سے لے کر اس سے بچوں سے ہم تک ابھی بھی ورگلا رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی، یہ شرک کیسے شروع ہوا؟ پہلے تو ایک پیغمبر ہی دنیا میں آیا تھا نا، پیغمبر اور اس کی بیوی توحید ہی توحید تھی، کیسے یہ سب کچھ ہوا؟ یہ شیطان نے چکر چلائے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، حضرت شیش علیہ السلام ان کے بعد سب سے پہلے نبی آئے تھے۔ ہاں جی، اب اس طرح نا کچھ ٹائم گزر جاتا تھا کہ نبی آنے میں لیٹ ہو جاتی تھی، تو پھر نا شیطان اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتا تھا، کہتا کہ تمہارا فلاں بابا، تمہارا بزرگ چاچا تایا کنا نیک سی دنیا سے چلا گیا، تم اس کو یاد کرو، تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ بات تو وہ کرتے، اور اگلی بات کچھ دیر تک ان کے ذہن میں یہ ڈالی، تم نا اس کی تصویر بناؤ، دیکھو گے تو تمہیں یاد آ جائے گا، تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ دیکھو شیطان بھی نیکی کے ساتھ، نیکی کے اوپر تمہیں کہہ کے نا ایسے ورگلاتا ہے۔ آج بھی ہم نیکی کا ذہن رکھ کے بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اب کیا کہنے لگا کہ تم کیا کرو، تم تصویر بنا لو، جب اس کی تصویر دیکھو گے تو تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک تصویر بنائی، پھر ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ تم جہاں اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہو، جیسے آج ہماری مساجد ہیں، وہاں پہ لگا دو، جب جاؤ گے تو دیکھو گے نا تو تمہیں ایمان تازہ ہو جائے گا، تمہیں عبادت میں مزہ آئے گا، تمہیں لگے گا ہم ویسی عبادت کرے ہیں۔ وہ وقت آیا، کچھ دیر گزرا، نسلیں گزری، پھر ان کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ تصویر اٹھائیں اور سامنے رکھیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی تمہیں نظر آنی چاہیے، پھر تمہیں کیا ہوگا، اللہ کی یاد آتی رہے گی، تم ان کو دیکھو گے، تمہارا ایمان تازہ رہے گا، ہم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ وہ وقت گزرا، پھر آنے والی نسلوں کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو نا تصویر کو پکا کر دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پھٹ جائے تو ملے ہی نہ۔ انہوں نے پتھر سے تراش دی، تو وہ سامنے رکھ دی، آنے والی نسل کے دل میں ڈالا کہ اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔
ان کے دل میں یہ ڈالا کہ ہماری دعا ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. جیسے آج ہم کہتے ہیں یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں اس نے کیا، ہر قوم کے ساتھ ایسے کیا، ہر نبی کی امت کے ساتھ ایسے کیا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہماری تمہارے آگے اور تمہاری اللہ کے آگے ہم تمہیں پوجتے ہیں. پھر ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہم تمہیں سجدہ تعظیماً کرتے ہیں اس لیے کہ تو یہ بات آگے ہماری عبادت بھی، ہماری دعائیں بھی سب اللہ کو پہنچا دینا. ہائے ہائے، اس طرح وہ بت پرست بن گئے. آج کے مسلمان کو بت پرست بنانے میں ذرا دقت نہیں آئی شیطان کو. اس نے قبروں کو سجدہ کروایا انسان سے. اس نے یہاں تک کہ انسان سے یہی توقع انسان کو لگوائی ہیں کہ تمہاری دعا، تمہاری عبادت ان کے لیے، ان کے آگے، اور انہوں نے آگے پہنچانی ہے. اور اس چیز کے دائرہ میں آ کر بہت سارے ہم غلط رویے، بہت سارے غلط عقیدے بنا بیٹھتے ہیں. یہاں تک کہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے نفع کا بھی یہی مالک ہے، ہمارے نقصان کا بھی یہی مالک ہے، یہ جو چاہے ہماری زندگی میں رد و بدل کر سکتا ہے. حالانکہ جب کہ ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کو بھی اللہ نے بنایا، ہمیں بھی اللہ نے بنایا. ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ جانے. اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ تم ایسے کرو تو ہم نہیں کرتے. سمپل سی بات ہے. ہمیں جو اللہ کہہ رہا ہم تو صرف وہ کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہیں ایسے میں جیسے ان کو ورگلایا ہمیں بھی تو نہیں ورگلا رہا. ہم نے تو صرف وہی کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے. ہم نے اس کے علاوہ جو بھی ہمیں چیز ملتی ہے ہم نے نہیں قبول کرنی. کیا پتہ اس میں کتنا غلط ہے، کیا پتہ وہ سارا ہی غلط ہو ہے، صحیح کے نام پر غلط ہو. آج ہم کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے ہماری نیت اچھی ہے، ہمارے تھاؤٹ اچھے ہیں، ہم اسی کو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. انہوں نے ایک شجر تھا، آپ جانتے ہوں گے اس شجر کو، بیت رضوان جس کے نیچے ہوئی تھی. جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے بیٹھ کر بیت رضوان لی تھی نا، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد جب یہ ہوا، حضرت عمر کا دور ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ جوک در جوک اس درخت کو دیکھنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا. کسی نے پوچھا کیوں کٹوا دیا؟ کہتے ہیں لوگ آج اس کو عقیدت سے دیکھنے آنے لگے ہیں، کل اس کو سجدہ ہی نہ کرنے بیٹھ جائیں. شیطان کے تو ہتھ کنڈے ہیں، وہ تو اسی طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے. ہماری آپس میں کوئی دشمنیاں نہیں ہیں، ہم آپس میں بہنیں ہیں اور بہن بھائی ہیں. ہمارا آپس میں بڑا پیار کا رشتہ ہے. یہ شیطان ہے جو ہمیں دشمنی کراتا ہے اور اپنا مقصد نکلواتا ہے. ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا. کہا اللہ نے تو کہا تھا کہ تو جو مرضی کر، پر شیطان کی نہیں ماننی، اس درخت کو نہیں کھانا. اگر تو نے کھا لیا آدم تو کیا ہوگا؟ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. جنت میں واحد یہ ایک پابندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس نہ جانے کو کہا اگر چلے جاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس وقت تک اس حکم کی پابندی کی جب تک شیطان نے انہیں نہ بہکایا. جب بہکا دیا تو بہک گئے اور دانا کھا لیا اور جنت سے نکل گئے. اللہ نے کہا ہوا کیا تھا، ان کی سٹوری سنیں. فوسوسا، اور پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کے دلوں میں، ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا. الشیطان، شیطان نے، لیبدیا، کیوں؟ تاکہ ظاہر کرے، لہما، ان دونوں کے لیے، ما وریہ، جو ان سے چھپا لیا گیا تھا، انہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں سے. وقال، اور کہا، ما نہاکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو،
रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने अन हाज़िही शजरती इस दरख्त से इल्ला मगर इसलिए अन तकूना कि तुम दोनों हो जाओगे मलाकैन फरिश्ते औ तकूना या फिर तुम दोनों हो जाओगे मिनल खालिदीन हमेशा रहने वाले। शैतान ने समझ आई क्या बात की है कि शैतान ने, अल्लाह कह रहे हैं उन दोनों के अंदर वसवीसा डाल दिया उस दाने को खाने के लिए। और वो वसवीसा क्या था और क्यों डाला इसलिए कि इन दोनों की शर्मगाहों से कपड़ा हटा दूं। बेशर्मी इसका सबसे पहला हथियार है। पीछे वाली आयत में बताया ना शुक्री हथियार इसका, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? नंगा होना, बेशर्मी, बेहयाई इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए कि इनको नंगा कर दूं, बेहयाई कर डाल दूं, जो इनसे इनकी चीज़ को छुपाया गया है वो इनको दिखा दूं। आज भी शैतान ऐसे करता है, जिस चीज़ का इंसान को नहीं इल्म होना चाहिए, शादी के बाद होना चाहिए, उसको पहले ही बच्चों के दिमाग में डाल देता है और उनको ज़ना के करीब तक ले जाता है। तो अल्लाह ने जब उनसे छुपाया तो अल्लाह का नहीं हुक्म था, तो अल्लाह ने छुपा रखा था। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि तू उन दोनों के सामने उन दोनों की शर्मगाहें लेकर आए? इसलिए कि ये तो चाहता ही ऐसा है। और इसने काला कहा, अल्लाह तुम्हें इसलिए रोक रहा है ये दाना खाने से, कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या इसमें हमेशा हमेशा ही ना रह जाओ। इसलिए जब तुम खा लोगे तो इसमें हमेशा रहोगे या फिर फरिश्ते बन जाओगे, तो खा लो तुम। पीछे इसका मकसद क्या था? इनको नंगा करना। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उन दोनों ने इनकी बात को माना तो जन्नत का लिबास उतार लिया गया। अल्लाहु अकबर। जन्नत का लिबास उतरा तो नंगे हो गए। और ये पहली बार थी जब ऐसा हुआ। हज़रत आदम भी बड़े परेशान हो गए, जनाब सैयदा हवा भी परेशान हो गई। अब क्या करें? शर्म बड़ी फील हुई। पैगंबर थे, पैगंबर की बीवी थी, आम लोग थोड़ी ना थे। देख लें, ये उनसे नहीं टला, उनको नंगे कर दिया है। फिर ये भागे जल्दी से, जन्नत के पत्तों को पकड़ पकड़ के अपने जिस्म पे ओढ़ने लगे। हाय, अब तो वो वक्त निकल गया। अल्लाह ने पकड़ के दोनों को नीचे फेंक दिया ज़मीन पे। गुस्सा आ गया अल्लाह को, नाराज़ हो गया अल्लाह ताला। तुम्हें मैंने क्या कुछ नहीं दिया, तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया, शैतान का बड़ा कर लिया है। तुम्हारा दुश्मन है वो, तुम्हारी वो जंग भूल गई जब उसने कहा था मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। ये तो कम और मैं ज़्यादा हैसियत वाला हूँ। तो इसने तौबा नहीं की, जन्नत नहीं की अल्लाह की गुलामी में और तेरे सजदे में, पर इसने अल्लाह की दुश्मनी और जहन्नुम कबूल की है। और इसके पीछे तुम लगे, धोखेबाज के पीछे, जिसने कहा था मैं आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, वार करूँगा, जहन्नमी बनाऊँगा। उसने वही किया तुम्हारे साथ और तुम उसके दामन में चले गए, पीछे लग गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह धोखे में आ गए। शैतान का ख़ास हरबा पता क्या है? शैतान का ख़ास हरबा हराम है। वो इंसान को हलाल रिज़्क़ से बदज़न करता है, थोड़ा करके दिखाता है और हराम को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। अब जो अल्लाह ने देखे दिया इतना जन्नत में खाने को, अब ये दाने उस दरख्त के पीछे उन्हें लगाई जा रहा है, तो ये खा, हराम था ना वो। अल्लाह ने कहा ये नहीं खाना। हराम के पास ले आया धकेल के, और हलाल रिज़्क़ पूरी जन्नत भरी हुई है, वो कम दिखाई देने लगा और वो खूबसूरत भी कम लगने लगा। जबकि वो एक दरख्त है हराम, वो ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा और प्यारा। ये इसके वसवीसों का नतीजा है। ये ऐसा करके पेश करता है बुराई को, खूबसूरत करके, अट्रैक्टिव करके, ताकि लोग इसकी तरफ खींचे चले आएँ। हालांकि इसमें कोई खूबसूरती नहीं है, कबाहत है, बुराई है, इसके अंदर बदी है। कैसे खूबसूरत हो सकती है? क्यों लोग खींचे चले आते हैं? इसकी दावत बड़ी मजबूत है, इसने दिन रात एक किया हुआ है। हम भी नेकी की दावत में मजबूत हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना। हमने एक जमात होके, और दावत सबसे पहले किसको देनी है? शरा कहती है खुद से। खुद को दावत दो,
خود کو مضبوط کرو، شیطان کے خلاف لڑ جاؤ، اور پھر اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنی پیاری شاگردہ کو، اپنی پیاری پیاری دوستوں کو. دوستی ہماری تو چگلیوں کے لیے ہوتی ہے نا، یہ دوستی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، یہ ٹائم پاسنگ ہے، یہ شیطان کے قبضے میں ہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈوں میں آ چکے ہیں، اور ان میں محبتیں بھی نہیں ہوتی. ادھر چگلیاں کر کر کے کل کو کوئی کہے نا کہ اس نے تیرے بارے میں یوں کہا، تو وہ کہتی ہے ہاں کہا ہوگا، کیوں کہا، وہ ہے ہی ایسی، وہ یہ وہ کوئی محبت نہیں آتی. محبت ڈالنی ہے تو اسلام کے رشتے کی زنجیر میں آ جاؤ، محبتیں بڑھیں گی، عزتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے دل میں آپ کی اہمیت ہوگی انشاءاللہ. تو مضبوطی سے ہم نے دعوت کو اپنانا ہے، خود سے دعوت شروع کرنی ہے، اور سارے اپنوں کو اس دعوت میں لے آنا ہے. کوئی بھی کام ایسا نہیں جو انسان نہیں کر سکتا. شیطان کر رہا ہے نا جس کو کچھ نہیں ملنا ہے ویسے جہنم اپنی گہری کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ ذرا احساس نہیں ہے کہ میں جہنم کے لیے ہی اتنی محنت کر رہا ہوں. تو ہمیں تو اللہ جنت کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں تو رات کو نیندیں نہیں آنی چاہیے، اڑ جانی چاہیے. ہم تو صبح و شام بس اللہ تیرا نام کرتے رہنا چاہیے. اور پھر میری پیاری عزیزہ، آپ اس کے دوران نمازیں پڑھیں، کام گھر کے کریں، بچوں کو سنبھالیں، سب کریں. اس کے ساتھ ساتھ وہ سارا کام عبادت بن جاتا ہے جب ہم یہ ایسے ہو جائیں گے. تو جب اللہ سے تعلق نہیں ہے تو یہ کام صرف کھپا اور کھپن کے کچھ نہیں ہوتا. انسان ساری زندگی کھپتا رہتا ہے، جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو یہ کھپا نہیں رہتا، یہ عبادت بن جاتی ہے. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ایک درخت کے قریب تم دونوں نے نہیں جانا. شیطان نے کہا جاؤ. اللہ تو تمہیں اس لیے منع کر رہا ہے کہ کہیں تم یہاں کے فرشتے نہ بن جاؤ، یہاں کی پریاں نہ بن جاؤ، یہاں کے ہمیشہ کے مالک نہ بن جاؤ. تو کہاں کا ہمدرد ہے بھائی، تیری کیوں مانے، تو ہوتا کون ہے، دلیل کیا تیرے پاس؟ یہی تو بات ہے، ہم پھنس جاتے ہیں اس کی باتوں میں، کبھی مانگی ہی نہیں دلیل، اندھوں کی طرح پیچھے چل پڑتے ہیں. تو وہ اپنی جھوٹی کہانیوں میں پھنسا لیتا ہے. جب آپ دلیل کے ساتھ چلو گے تو نہیں پھنسا پائے گا. کہا سوال یہ ہے کہ انسان کس طرح سے کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سوال تو ہے نا، کیسے، کون سی چیز ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، حرکت میں لاتی ہے کہ تو یہ کام کر. مسلسل تلقین سے، مسلسل تبلیغ سے، مسلسل ایک بات کرتے رہنے سے انسان کوئی کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. ایک ہی بات بندہ اس کے ذہن میں ڈالی جائے نا تو وہ اس کا ذہن بن جاتا ہے. یہ بات یاد رہے، شیطان ڈالی جاتا ہے، کری جاتا مسلسل، اس لیے وہ کامیاب ہوتا ہے. ہم مسلسل نہیں کرتے. ہم دیکھیں آج کلاس لی ہے تو کل چھٹی کر لیں گے، کل لی ہے تو پرسوں چھٹی کر لیں گے، ہفتہ چھٹی کر لیں گے. تو مسلسل ہم نہیں کر پا رہے. اور پھر ایک مسلسل تو یہ ہے کہ ہم روز کلاس میں آئیں. دوسرا تسلسل یہ ہے کہ ہم اس بات کو گھر میں بھی دہراتے رہیں، سب کو بتاتے رہیں. جتنی زیادہ کرو گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا، جتنا دور جائیں گے اتنا کمزور زیادہ ہو جائیں گے. شیطان انسان کو برائی کے لیے کیسے آمادہ کرتا ہے، بڑی پریشان کن بات ہے. سوچیں، ہے نا، پتہ ہی کیسے کرتا ہے. شیطان ہر ایک کے ذوق اور حالات کے مطابق انسان کو آمادہ کرتا ہے، اس کے مطابق اس کو ورگلاتا ہے. ذوق دیکھتا ہے اس کا کیا ہے، شوق دیکھتا ہے اس کا کیا ہے، پھر اس کے مطابق اس کی کمزوریوں کو پکڑ کر اس کو غلط طریقے سے وہ حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے. جب اسے روکا جاتا ہے نا بھئی یہ غلط ہے، تو کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے. دیکھیں آگے سے دلیلیں پھر انسان دیتا، کہتے ہیں مجبوری ہے، کیا کریں، آج کے حالات دیکھیں. وہ آگے سے وہ شیطان نے جیسے اسے کیا ہوتا ہے نا کنٹرول، ویسے وہ اس کا ریموٹ بول رہا ہوتا ہے. اسے ذرا خیال نہیں آتا کہ میں ان مجبوریوں کے لیے تو دنیا میں آیا ہی نہیں. اللہ نے مجھے مجبوری تو صرف یہ کہی ہے کہ تو میری عبادت کر، باقی سب سیدھا ہو جائے گا. میں نے ان کو مجبوریاں بنا لیا ہے. یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے.
یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، وہ انسان کو ایسے ہی آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس انسان کو غذا کا ذوق ہو اسے شیطان ترغیب دلاتا ہے کہ اچھی صحت چاہے تو شراب پی لے۔ جسے صحت کا شوق ہے اسے شیطان ایسی چیزوں پہ ورگلاتا ہے کہ حرام فلا چیز کھاؤ گے تو تم صحت یاب ہو جاؤ گے، حالانکہ ایسی صحت کو کیا کرنا جس میں اللہ کی خوشی نہیں ہے۔ اس صحت نے ہمیشہ تو نہیں نہ رہنا ہمارے ساتھ۔ کل من علیہا فان، جیسے سب کچھ فنا ہو گیا، یہ صحت بھی ایک دن فنا ہو جائے گی۔ کتنے بھی صحت ور دیکھیں، ساری زندگی بیمار نہیں ہوئے، موت آئی تو چلے گئے، اس صحت نے کیا کیا؟ ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسی صحت تو ہمیں چاہیے ہی نہیں جو اللہ کو ناراض کر دے۔ ہاں ویسی صحت چاہیے جو اللہ کے قریب کرے۔ ہمارا دل ہو کہ ہم نماز اچھے سے پڑھیں، ہمارا دل ہو کہ ہم کلاس لیں گے، ٹائم سے آئیں گے، اللہ ہمیں صحت دے دے، ہم عمرہ کریں گے، اللہ جی وہاں بھاگیں گے دوڑیں گے، اللہ جی صحت دے دے، ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اللہ ہمارے بازوؤں میں طاقت دے دے۔ ایسی طاقت تو چاہیے نا، اللہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اگلا اس کا ہتھ کنڈا سنیے، جس انسان کو دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ اسے ترغیب دلاتا ہے کہ مخالف کے خلاف تخریبی کارروائیاں شروع کر دے۔ جب کسی کو شوق ہوتا ہے نا اس سے میں آگے نکل جاؤں چاہے کسی بھی کام میں، تو وہ اس کو غلط طریقے مخالفت بھی اکساتا ہے، اور مخالفت میں یہاں تک آگے لے آتا ہے کہ جنگ و جدل تک، پوری ہٹ درمی کے ساتھ وہ اس کے پیچھے پڑ، کہتا ہے فلاں تو پیچھے ہی پڑ گیا ہاتھ دھو کے۔ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، وہ ڈال دیتا ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اور ایسے کبھی مقصد نہیں ملتا، ایسے تو بندہ ذلیل ہی ہوتا ہے۔ کسی ایک کو بھی پتہ چل جائے نا کہ اس نے اپنے مقصد کے لیے یہ کیا ہے تو وہی کہے گا کہ یہ تیرا کام اچھا تو نہیں ہے، تو بندہ وہی ذلیل ہو گیا، کچھ نہ ہاتھ آیا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا، میں اچھے طریقے سے رہتا نا تو مجھے یہ کم بھی ملتا تو میں کامیاب تھا۔ اور ویسے بھی ہمارا مقصد تو اللہ نے بیان کیا ہے، ہم کون ہیں مقصد ڈیسائیڈ کرنے والے؟ اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم سب کو میں نے جن و انس کو کس کے لیے پیدا کیا؟ میری عبادت کے لیے، تم میری عبادت کرو۔